صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم ضیافت اللہ کے مہینے میں ہم سب کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی قربت کو حاصل کرنے کا ایک سب سے خوبصورت طریقہ ہے اس سے مانگا جائے، اس سے طلب کیا جائے، اس سے دعا کی جائے. اور ہمارے پاس ماہ رمضان جیسا مہینہ اس لیے بھی بہت زیادہ غنیمت ہے کیونکہ اس مہینے میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو معصومین کی طرف سے آئی ہیں، معصومین نے سکھائی ہیں. اور جب ہم معصومین کی سکھائی ہوئی دعا کے ذریعے سے خدا کے قریب جانا چاہتے ہیں تو اس کا لطف اور اس کا کرم الگ ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے اب تک تھوڑا سا ایک مختصر سا خاکہ دیکھا تھا دعائے ابو حمزہ الصومالی کا جو وقت سحر پڑھی جاتی ہے. اس لیے آج اس دعا کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ماہ رمضان کی رات میں پڑھی جاتی ہے، یعنی دعائے افتتاح، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس دعا کو ماہ رمضان کی ہر رات میں پڑھا جائے. یہ وہ دعا ہے جس کو سید ابن طاؤس نے کتاب اقبال الاعمال میں نقل کیا ہے، پھر فیض کاشانی نے اسے الوافی میں نقل کیا ہے، اس کے بعد علامہ مجلسی نے اس کو کتاب زاد المعاد میں اور بحار الانوار میں نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی اس دعا کو نقل کیا ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دوسرے نائب محمد ابن عثمان عمری اس کے راوی ہیں، اور امام زمان کی جانب سے یہ دعا آئی ہے، ان سے منسوب کی گئی ہے. اور اس دعا کے لیے ایک بہت خوبصورت بات امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ملتی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میرے شیعوں سے جا کر کہنا کہ یہ دعائے افتتاح کے پڑھنے کا ماہ رمضان کی راتوں میں اہتمام کیا کرے. اہتمام کرنا یعنی جس طرح ہم دعائے ندبہ کا اہتمام کرتے ہیں، باجماعت وہ دعا پڑھی جاتی ہے، سارے لوگ مل کر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر دعائے کمیل جس کو ہم کہتے ہیں دعائے کمیل کا عمل کیا جا رہا ہے، صحیح ہے. تو جو باجماعت ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ دعائے افتتاح کو ماہ رمضان کی راتوں میں با اہتمام پڑھا جائے، اس لیے کہ ماہ رمضان کی دعاؤں کو ملائکہ سنتے ہیں اور پڑھنے والوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. کتنی بڑی اس کی عظمت ہے کہ خود امام زمان اس دعا کو پڑھنے کی تاکید کر رہے ہیں. کون سی باتوں کا تذکرہ ہوا ہے اس دعا میں؟ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دعا کا جو ابتدائی جملہ ہے اس جملے سے ہی اس دعا کا نام رکھا گیا ہے، اور دعائے افتتاح، اور اس میں جو ہے پروردگار عالم کی سب سے پہلے ثنا کی گئی ہے، حمد کی گئی ہے، اور اس کے بعد معبود حقیقی سے اس دعا میں کہا جا رہا ہے، جس میں پہلے جملوں کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کہ خدایا میں تیری ثنا کا آغاز تیری حمد سے کرتا ہوں، اور تو ہی عمل خیر کے لیے احسان سے مدد کرنے والا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تو معافی اور رحمت کی منزل میں بہترین رحم کرنے والا ہے، اور عذاب کی منزل میں تو جبار ہے. یہ ابتدائی جملے جو ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہم پروردگار عالم کے رحم و کرم سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں رحم کے ذریعے سے معاف کر دے گا، اپنے کرم کے ذریعے سے معاف کر دے گا، وہیں اس کے جبار ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر پروردگار عالم کا خوف یعنی خوف الہی کا ہونا بھی ضروری ہے. اس دعا کا اگلا جو جملہ ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدایا تو نے
مجھے اپنی ذات سے دعا کرنے اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے. یعنی وہی آیت جو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں نا، سورہ غافر یعنی سورہ مومن کی آیت نمبر 60، جس میں اللہ نے کہا کہ تم مانگو، ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہی یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا تو نے مانگنے کی اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے، تو نے کہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، اس لیے اب تو میری حاجت کو سن لے اور تو میری لغزشوں کو معاف کر دے. کتنا ہمیں اور آپ کو پر اثر یہ جملہ لگتا ہے نا کہ ہم اللہ سے کہیں تو نے کہا تھا مانگنے کے لیے، اس لیے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور اب تو نے بلایا تھا اس لیے تیرے در پر آئے ہیں، لہٰذا اب تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. پھر خداوند کریم کے ہم کرم کو یاد کرتے ہیں. اس دعا میں آگے چل کے اللہ کے کرم کو یاد کیا گیا. کن جملوں میں؟ جملے دعا کے یہ ہے کہ کتنے ہی رنج تھے جن کو تو نے دور کر دیا، کتنے ہی غم تھے جن کو تو نے ختم کر دیا، کتنی ہی خطائیں تھیں جس وقت تو نے مجھے سنبھالا، خطاؤں کے موقع پر تو نے مجھے سنبھالا ہے، اور کتنی ہی رحمتیں ہیں جو تو نے مجھے عطا کی ہے، اور کتنی ہی ایسی بلائیں ہیں کہ جس کی زنجیروں کو تو نے کھولا ہے. یعنی پاسٹ میں، ماضی میں خدا نے جو ہماری مدد کی ہے، ہمیں معبود حقیقی نے بلاؤں سے باہر نکالا ہے، اس نے ہمارے رنج و غم کو دور کیا ہے، اس نے ہماری لغزشوں کو معاف کر کے اپنی رحمتوں کی برسات ہم پر کی ہے، اسے یاد کر رہے ہیں، اور اسے یاد کر کے اللہ سے کہتے ہیں کہ خدا اب اسی طرح تو آگے بھی ہمیں سنبھالنا. یہ جملے ہمیں قرآن کی وہ آیات یاد دلاتے ہیں سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں، جہاں اللہ یہ کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اچھا ایک بار یہ کہہ دینا کافی تھا نا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے؟ نہیں، لیکن خدا مسلسل 2 آیتوں میں سیم باتیں کر رہا ہے، اور معبود کہتا ہے ان مع العسر یسرا، اور پھر وہی بات کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک دشواریوں کے بعد، مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں. یہ خدا نے ہمیں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے. اس دعا کے جملے بھی اور قرآن کی یہ آیتیں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ جیسے ماضی میں تم پریشان ہوئے تھے اور وہ پریشانی ختم ہو گئی تھی، اسی طرح اگر اب پریزنٹ میں تمہارے پاس کوئی مشکل ہے تو وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے. کوئی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی ہے، یا مستقبل میں اگر کوئی پرابلم آئے گی تو وہ بھی سالو ہو جانے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر رات کے بعد سویرا ہے. اللہ نے ہر مشکل کے بعد آسانی کو رکھا ہے، لہٰذا مشکلوں میں گھبرائے نہیں، مشکلوں میں خدا کی بارگاہ میں اپنی زبان کو کھولے نہیں، بلکہ مشکل دور میں اللہ سے صبر مانگیں، تحمل مانگیں، خداوند کریم کا ان مشکل لمحات میں بھی شکر ادا کریں، کیونکہ وہ مشکلیں بھی ختم ہو جانے والی ہیں، وہ مشکلیں بھی مٹ جانے والی ہیں، اور اس کے بعد آسانیاں آ جائیں گی. جیسے ہم نے ہر نبی کی زندگی میں دیکھا ہے، اور ہر نبی کی زندگی میں مشکلیں آئی ہیں. ہر نبی کو پروردگار عالم نے آزمائش کے طور پر مشکلات میں ڈالا تھا، اور ہر انبیاء نے مشکلات میں صبر کیا تھا، اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کی تھی. معبود حقیقی نے ان کی مدد بھی کی تھی اور ان کی مشکلات کو آسان بھی کر دیا تھا. اگر مشکلوں میں ہم صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، دعاؤں کا سہارا لے کر ان مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں تو پھر وہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن مشکل کو اور زیادہ مشکل ہم خود بناتے ہیں جب اس مشکل کا چاروں طرف ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس مشکل کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ مشکل تو اب کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی ہے اور ہمیشہ دائمی طور پر وہ ہمارے ساتھ رہنے والی ہے. تو یہ مشکل بہت زیادہ ہمیں
परेशान करती है। खुदावंदे करीम की बारगाह से आस लगा कर रखें, उम्मीद लगा के रखें। याद रहे, मैं बार बार आपको ये जुमले कह रही हूँ कि ये महीना शहरुर रजा है, उम्मीदों का महीना है। इस महीने में खुदा से उम्मीद लगा कर दुआएं करें और माबूद हकीकी से मांगें कि वो देने वाला है, वो अता करने वाला है, वो अपना लुत्फ हम पर लुटाने वाला है। और दुआए इफ्तिताह भी हमें यही बता रही है। इसके ये जुमले कितने खूबसूरत है कि खुदा तूने पहले मुझे संभाला था, मेरी ख़ता हो गई थी, मैंने ख़ता की रास्ते पर कदम उठाया था, लेकिन तूने मुझे संभाल लिया था। ए परवरदिगार आलम, अब अगर मुझसे कोई लग़ज़िश होती है, कोई ख़ता होती है, तो मुझे तन्हा न छोड़ना, तो मुझे अकेला न छोड़ना। क्यों? इसलिए कि अगर हमने खुदा को भुला दिया तब भी वो खुदा रहेगा। सही? हम उसे याद करें तब भी वो खुदा है, हम उसे भूल जाएं तब भी वो खुदा है। उसकी अज़मत में, जलालत में, फजीलत में कोई कमी आने वाली नहीं है। लेकिन खुदा ना करे अगर कभी वो हमें भुला दे, तब क्या होगा? अगर उसने हमें भुला दिया तो ना हम दुनिया में ही किसी काम के रह जाएंगे और ना आखिरत में ही हमारी और आपकी किसी तरह की कोई नजात का रास्ता होगा। कोई नजात हमारे लिए नहीं होगी अगर रब ने हमें तन्हा छोड़ दिया। लिहाजा खुदा से कहे, परवरदिगार आलम तू हमें तन्हा ना छोड़ना। हम तुम्हें भुला देते हैं परवरदिगार, हम तुझे अक्सर भुला देते हैं दुनिया में मगन होकर, हाँ, दुनिया की रंगीनियों में खोकर, लेकिन तू हमें फरामोश न करना। ए माबूद हकीकी, कभी कभी ऐसा होता है हम तेरी याद से गाफिल हो जाते हैं परवरदिगार आलम, मगर तू हमें न भूलना, तू हमें याद रखना। इसलिए कि अगर तूने हमें भुला दिया तो ना हमें दुनिया में कोई कामयाबी और नजात हासिल होगी और ना आखिरत में कोई कामयाबी मिलेगी। बस ये दुआ है खुदा की बारगाह में इस अजीम और मुक़द्दस महीने में कि माबूद हकीकी तू अपनी करम की निगाह हम पर बाकी रखना। और तेरा सबसे बड़ा करम हम पर तब होगा जब हम वक्त के इमाम का दीदार करेंगे, जब हम उनके ज़ुहूर को देखेंगे, जब हम उनकी हुकूमत में सांसें लेंगे। खुदावंदे करीम तुझे दुआए इफ्तिताह का वास्ता, तुझे माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारक रातों का वास्ता, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।